اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین قدر، پچھلی گفتگو میں ہم نے سورہ زخرف کی ایک آیت مبارکہ کا مطالعہ کیا تھا، گو کہ دیگر بھی آیات زیر مطالعہ تھیں، لیکن ایک آیت مبارکہ ایسی کہ جو اسباب معیشت کی تقسیم کے بارے میں اللہ رب العزت کے دی ہوئی ہدایات کا احاطہ کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر وسائل و دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوالیہ انداز پسند فرمایا کہ کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہیں اور بعض جو غریب ہیں ان کا مذاق اڑائیں، یعنی امیر غریب کا مذاق اڑائیں، ان کو اس لیے دولت اور عمارت دی گئی ہے۔ سامعین قدر، یہ جو معاشرتی زندگی میں ہم امیر اور غریب کا فرق دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس دولت ہے اور بہت زیادہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس درمیانے درجے تک ہے، کچھ لوگوں کے پاس اس سے بھی کم ہے۔ یہ جو درجات معیشت آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا حکمتیں ہیں اور ایسا کیوں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے خود ہی یہ ذمہ داری اٹھائی، خود ہی یہ بتا دیا ہے کہ اسباب معیشت کو ہم خود تقسیم کرتے ہیں، اور یہ جو وسائل اور دولت کے لحاظ سے درجات ہیں اور فوقیت ہے ایک دوسرے کو، یہ ہم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو امور واضح ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کا دار و مدار اسباب معیشت کے اوپر ہے، یعنی یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، گزار رہے ہیں اور گزارنی ہے تا دم مرگ، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اسباب معیشت کے محتاج ہیں۔ دوسری بات، یہ وسائل افراد اور اقوام دونوں، یعنی انفرادی سطح پہ اور پھر اجتماعی سطح پہ اقوام میں تقسیم کرنے والی جو ذات بابرکات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر کسی کو اسی کی حکمت اور حکم کے مطابق رزق ملتا ہے۔ تیسری بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وسائل اللہ تعالیٰ نے افراد و اقوام میں یکساں تقسیم نہیں کیے، بلکہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کیا ہے۔ آپ اقوام کے حوالے سے دیکھ لیں، مختلف ممالک ہیں، کوئی تیل کے وسائل سے مالا مال ہے تو کوئی دیگر معدنی وسائل سے مالا مال ہے، کہیں پہ سونا اور چاندی اور ہیرے نکلتے ہیں اور کہیں پہ تیل نکلتا ہے، کہیں پہ بالکل لینڈ لاک کنٹریز ہیں تو کہیں پہ سمندر کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ان کو وسائل فراہم کرتا ہے۔ تو یہ وسائل کی جو تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت انفرادی سطح پر بھی اور اقوام کے سطح پر بھی خود کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اقوام یا پھر انفرادی سطح پہ افراد کی جو محنت ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے، اس لحاظ سے بھی کمی اور بیشی فرماتا رہتا ہے۔ چوتھی بات جو اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس عدم مساوات میں کیا حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے خدمت لیں، ایک دوسرے سے جڑے رہیں،
اور ایک دوسرے کے محتاج بھی رہیں اور ایک دوسرے کے معاون بھی رہیں، چونکہ انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک معاشرتی حیوان ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے کہ جو معاشرتی زندگی پر بلیو رکھتا ہے، معاشرتی زندگی میں خود کو سکون اور اطمینان سے محسوس کرتا ہے۔ تو یہ وہ حکمت ہے کہ اگر معاشرے میں رہتے ہوئے سارے کے سارے لوگ دولت مند ہو جائیں تو پھر یہ زندگی کی گاڑی چلے گی نہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں مساوات مواقع کے لحاظ سے تو سب کو ہیں، لیکن ہر ایک کی پیداواری صلاحیت مختلف ہے۔ اس لحاظ سے ایک انسان دوسرے انسان پہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈپینڈنٹ ہے اور اس کا دار و مدار دوسرے انسان کے اوپر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اشیاء کا لین دین اور خدمات کی فراہمی، یہ اس طریقے سے یہ پوری زندگی کا نظام چلانا مقصود ہے۔ آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور اور ناشکری کر رہی تھی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، کہ یہ تو ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور آخر کار ہم ہی وارث و مالک ہیں۔ سامعین قدر، اس آیت مبارکہ پہ اگر غور کریں تو اللہ رب العزت معیشت کی خوشحالی کے اوپر انسانیت کی بقا یا پھر انسانیت کی اعلیٰ معیار کو ڈپینڈ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خوشحال معیشت کے اوپر اگر غرور کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں تو ان کی بربادی کا قصہ بھی سنایا ہے کہ جو کثرت رزق اور دولت پہ اترانے والے ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کو وعید سنائی ہے کہ تم سے پہلے بھی قومیں ایسی تھیں، بستیاں تھیں جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور کرتے تھے، تو پھر ہم نے اس کو تباہ کر دیا اور بعد میں ان کے مکانات یا وہ علاقہ کبھی آباد ہی نہیں ہوا مگر بہت کم، کہیں کہیں پہ اللہ نے چاہا تو ہوا۔ اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، کہ یہ زمین کے اوپر جتنے اسباب اور عطائیں ہیں سب کے مالک اور وارث تو ہم خود ہیں۔ تو یہ جو انسان جو تھوڑے بہت پیسے آ جانے کے بعد اپنے آپ کو اسٹیٹس کانشیسنس میں لے جاتا ہے اور دوسرے انسانوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے یہ وعید سنائی ہے۔ ایسے ایک یا دو کیا، کئی بستیوں کو، کئی اقوام کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور کا شکار ہو۔ سامعین قدر، معاشی لحاظ سے جب بھی لین دین کی ضرورت پیش آئے تو قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس میں عدل کا راستہ اپنائیں۔ اسلام ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں جہاں عدل سے کام لینے کی تعلیم دیتا ہے وہیں معاشی لحاظ سے بھی عدل کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط، کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اب یہ انصاف کا جو حکم ہے، عدل کا جو حکم ہے، یہ صرف مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے عدالتی زندگی کے لحاظ سے تو ہے ہی، لیکن جب لین دین کے معاملات ہیں تو تب بھی عدل کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، انصاف کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کی وضاحت ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمائی، بالکل اسپیسیفائیڈ کر کے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اے میری قوم تم ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو،
ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو اوپر عدل اور انصاف کا حکم دیا تھا، اس کو معیشت کے باب میں بھی اسپیسیفائیڈ کر دیا ہے کہ تم ناپ تول میں انصاف سے کام لیا کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کے نہ دیا کرو۔ مطلب جس چیز کو وہ خرید رہے ہیں آپ سے، آپ دکاندار ہیں، جو بھی لین دین کے معاملات ہیں، اس میں جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دینا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کیا کرو۔